اور ایک اہم بات ان کو میں نے کہا، بہت ہی اہم بات اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ ان کی جو یہ شورا والی جو بلڈنگ کھڑا ہے نا، یہ بھی خوابوں کے اوپر اور بالکل مکاشفات کے اوپر ہی ہے۔ اور حضرت مولانا آپ کے شاہد صاحب سہارنپور والے، انہوں نے کتاب لکھا تھا حضرت مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد۔ اس میں انہوں نے مولانا زبیر صاحب کے بارے میں کم لکھا تھا، تو انہی کا بائیوگرافی، لیکن ان کے وجہ سے بارے میں کم لکھا، بلکہ مولانا سعد کی مخالفت میں بات زیادہ لکھا، اور شرعیت کو ثابت کرنے کے لیے اس میں پورا انہوں نے کوشش کیا۔ یہ کتاب جب حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب ہمارے پڑوس ملک والے، یہ بہت پرانے اکابرین میں سے ہمارے، وہ ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا تھا حضرت مولانا کو، شاہد صاحب سہارنپوری کو خط لکھا تھا، وہ خط موجود ہے میرے پاس۔ انہوں نے لکھا تھا بھائی آپ نے مکاشفات اور خوابوں کو قرآن حدیث کے اوپر کیسے دے دیا جگہ؟ یہ تو دلیل، یہ تو بہت کمزور دلیل ہے، لیکن قرآن حدیث کے اوپر، قرآن میں تو قرآن سے اور حدیث سے تو امارت ثابت ہوتی ہے، شورا نہیں۔ یہ تو بالکل کلیئر لکھا۔ اور میں نے ان کو کہا آپ جو کہہ رہے ہیں علماء دیوبند ہمارے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، علماء دیوبند آپ کے ساتھ ہے تو کون ہے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب سے بھی ہماری بات ہوتی ہے، وہ ہمارے قریب کے ہیں اور ہمارے پیری بھائی میں سے ہیں، اور آپ کے یہ بھی کیا سلسلہ والے میں ہیں، اور آپ کے کیا نام ہے جتنے اور بھی بزرگان ہیں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سے بھی میں بیعت ہوں، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب سے بھی میں بیعت تھا۔ بتائیے دونوں حضرت کا مجھے پتہ ہے۔ اور اگر اتنے ہی کچے کھلاڑی ہیں مولانا سعد صاحب، تو علی میاں جیسے آدمی ان کو کیسے خلافت دے دی؟ اور حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کیسے ان کو خلافت دے دی؟ اور صرف یہی نہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے ان کو خلافت دے رکھی۔ رابع حسن ندوی کو آپ عالم نہیں سمجھتے ہیں؟ بھائی آپ دیوبند والے کو آپ نے کہا، تو بھائی دیوبند والے کے کئی آڈیو ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نا ہم نے تو گمراہ نہیں کہا، کافر تو دور کی بات، ہم نے گمراہ بھی ان کو نہیں کہا۔ تو بھائی اس طریقے سے اختلاف آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی ہمارے پڑوس کے ملک میں جو ابھی آج کے دن میں جو بڑے بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا طارق تقی عثمانی صاحب کہہ لیجیے، حضرت مولانا الیاس گمان صاحب، یا اور بھی جو ہیں، کوئی ایسا تو کسی نے مخالفت میں ایک دم بالکل کلیئرلی ان کے بارے میں نہیں کہہ دیا کہ وہ ایک دم یہ ہو گئے اور نہج سے ہٹ گئے اور ہمارے سنی حنفیت اس سے بالکل نکل گئے، ایسا تو کچھ نہیں کہا بھائی۔ اور اگر آپ نے خوابوں کی انکاری کرنا ہے تو یہ آپ حضرت مولانا شاہد سہارنپوری صاحب سے ملیے، بولے آپ نے ایسا کتاب کیوں لکھا جس میں خواب ہی خواب ہے؟ اچھا ایک بات اور کہتا ہوں، اتنے سارے خواب کی باتیں آپ نے ہمیں سنایا ہے، تو آپ بھی میرے ہی طرح، چلو آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو آپ میرے ہی طرح کچھ جھوٹے خواب آپ بھی گڑھ دو، یا آپ کے ساتھیوں کو بولو گڑھ دے۔ ایسا تو کچھ نہیں آیا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ گڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے ہر کسی کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، میرے کو بھی پتہ ہے، حضرت مولانا شاہد سہارنپوری صاحب کو بھی پتہ ہے، تو ان کو بھی آپ کہہ دیجیے بات۔ نہ تو آپ میں سے کوئی آج تک کلیم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم خواب میں ظاہر ہوئے اور یوں فرما دیا کہ شورا والے کام سے چلو اور شورا والی نہجی صحیح ہے، اس طریقے سے کچھ نہیں بھائی۔ کوئی ایک بڑا چیز آپ دکھا دیجیے اس قسم کا، اور میں ایک نہیں آپ کے سامنے سینکڑوں ایسے دلیل دے سکتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو تو ابھی میں نے کہا کہ 303 مرتبہ اللہ کا شکر ہے زیارت ہوئی ہے، اور 3 بزرگوں سے اللہ نے ہم کو خلافت دے رکھی ہے۔ یہ ہم نے تب کہا جب آپ نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ بھی نہیں ہیں۔ بھائی بزرگ آدمی اپنے اس کا کوئی ماپدنڈ نہیں ہے کہ میں بزرگ ہوں کیا ہوں۔ ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا تب خلافت دیا، نہیں تو کہیں کو دینے جائیں گے بھائی۔ میں تو سمجھ رہا ہوں اندر سے میں کیا ہوں بالکل، وہ تو بالکل مٹی کا خاک ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں تسلیم کیا۔ اب آپ سے سمجھ میں آیا کہ اتنے بڑے بزرگ ہم نہیں ہیں، لیکن میں تو اپنے بزرگی نہیں سنایا، میں نے تو خوابوں کی باتیں آپ کے سامنے سنایا۔ بہرحال میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں اگر آپ کو دل کے دکھ ہوا ہے، پھر بھی آپ سے میں کہتا ہوں، میں بول کے آیا ہوں کہ توبہ کر لیجئے، خاموں کا اختلاف مت کیجئے، کچھ کر نہیں سکے گا، خاموں کا نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھائی آپ کے ساتھیوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارے بھی ساتھی بیچارے الجھ جائیں گے، خاموں کا نقصان ہی نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، جو حق ہے اللہ اسے غالب کرے اور جو باطل ہے اسے پس کر دے، ختم ہو گیا۔ اگر مولانا سعد صاحب باطل ہے تو دعا کیجئے نا، جیسے آپ جس آدمی سے اس ہمارے شہر میں ٹکرا رہے ہیں، میں بھی اس سے ٹکراتا ہوں، مجھ سے نہیں بنتا ہے، تو میں نے اس کو یہ کیس سپریم کورٹ میں اللہ کے اوپر دے دیا ہے، اور الحمدللہ ان کے لیے میں آج پچھلے 13 مہینے سے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جوگی مودی کے ساتھ اس کا بھی نپٹ لیں گے اللہ جل شانہ۔ جوگی مودی کا تو تیاری ہو گیا، ان کا بھی تیاری چل رہا ہے۔ اگر ہمت ہے سو کیجیے،
اور نہیں ہے تو پھر دعا کیجیے، عمل کے میدان میں اتر نہیں سکتے دعا کیجیے. اور اگر میں نے پھر سے آپ بول رہے ہیں جھوٹ کی بات اور آپ اگر وہ سچ ہے تو چلیے ابھی قسم کھاتے ہیں، چاہے آپ کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کفر کا، میرے بارے میں کفر کا فیصلہ ہو جائے موت، اگر ہمت ہے تو وہ بیچارے گھبرا گئے، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا السلام علیکم. یہ ہے کارگزاری. اللہ حفاظت فرمائے گمراہی سے.